علامت پسندی کا ماضی، حال اور مستقبل۔ رائٹر ایم علی۔ جین مورس شاید پہلا ادیب تھا جس نے ادب کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لفظ سمبل یعنی علامت کا استعمال کیا۔ لفظ سمبل دراصل لفظ سمبیلین کا مشتق ہے جو ایک ساتھ کئی چیزوں کے جوڑنے یا رکھنے کا مفہوم واضح کرتا ہے۔ جین مورس سے قبل علامتی شاعری کی مثالیں ہمیں فرانسیسی شاعر بودلیئر کے یہاں بکثرت مل جاتی ہیں۔ اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ سیلون 1845 میں منظر عام پر آیا۔ اس کا آخری مجموعہ دی فلاور آف ایول 25 جون 1857 کو شائع ہوا۔ یہ کتاب اشاعت کے چند دنوں بعد ضبط کر لی گئی۔ علامت نگاری کی مثالیں اس سے قبل کے شاعروں اور ادیبوں کے یہاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن علامت پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز جین مورس کا اصطلاحی سے ہوا۔ ابتدا میں علامت صرف شعر و ادب اور موسیقی کی اصطلاح تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ فلسفہ، مذہب، علم الانسان، علم العمرانیات، علم معانی، نفسیات میں علامت اور علامتی شعور کی بحثیں ہونے لگیں۔ مختلف لوگوں نے اسے مختلف زاویوں سے دیکھا، پرکھا اور بتنے کی کوششیں کی۔ اردو کے شاعروں اور نثر نگاروں میں شمس الرحمن فاروقی نے اسے علم معانی کی روشنی پرکھنے کی کوشش کی۔ ابن فرید نے عمرانیات اور لسانیات کی میزان پر اسے جانچنے کی کوشش کی۔ وزیر آغا اور وحید اختر نے فلسفہ کی حدود میں اس کی جڑوں کو معلوم کرنا چاہا۔ غرض کے لوگوں نے طرح طرح سے اس سے دلچسپی کا اظہار کیا۔ نفسیات کی روشنی میں اس مسئلے پر بحث کرنے والوں میں فرائیڈ کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے بعد یونگ اور ایڈلر ذیلی سیاروں کی مانند ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریل، ایچ جیمز جوائس، ورجینیا وولف، ریکارڈسن، ڈاؤرٹی، راجر فرائی اور دوسرے لوگوں نے قدرے انحراف کے ساتھ ایک ہی نظریہ تحلیل نفسی سائیکو انالائٹک تھیوری سے اپنی وابستگی کا اعلان کیا۔ فرائیڈ اور یونگ کے مباحث سے چند ایسے نقطے بھی ابھرتے ہیں جنہیں ہم نقطہ اتصال کہہ سکتے ہیں۔ فرائیڈ، یونگ اور ایڈلر کی توضیحی قدر اختلاف کے ساتھ ایک ہی خصوصیت کے حامل نظر آتی ہیں۔ نفسیات کی روشنی میں ان شخصیتوں کا مقابلہ کریں تو سب کے سب ایک ہی طرح کے کوٹ پہنے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کہیں اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہے تو صرف بٹن اور کالر میں۔ ان مفکروں نے اپنے اصولوں کی بنیاد ذہن کے لاشعوری عمل پر رکھی ہے۔ لاشعور علم نفسیات کی بحث کا ایک اہم موضوع ہے۔ نفسیات دراصل ذہنی کشمکش، اضطراب اور پیچیدگیوں کا ایک مختصر نام ہے۔ اسی طرح ادب کو بھی نامکمل خواہشات اور ذہنی تاریکی کا سبب بتایا گیا۔ فرائیڈ نے تحلیل نفسی کے نظریے پر بحث کرتے ہوئے نفس کے دو اہم حصے شعور اور لاشعور کے مسئلے کو چھیڑ کر ایک طویل گفتگو کا آغاز کیا۔ شعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جہاں صدیوں کے تجربات، محسوسات، مشاہدات کے نقش مقفل پائے جاتے ہیں۔ ان نقوش کا لفظوں، خاکوں کی صورت میں منتقل ہونے کے لیے شعبہ احتساب سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے ماقبل شعور کا نام دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی یہی ماقبل شعور اعزاز انسانی کا محافظ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ شعبہ احتساب نہ ہوتا تو انسانوں کے سارے فاسد خیالات کتابوں کے اوراق پر بکھر جاتے اور روزمرہ کی گفتگو میں فحش کلامی کا استعمال عیب نہ سمجھا جاتا۔ لاشعور کا ماضی اور حال سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ینگ نے اپنی کتاب تکمیل شخصیت دی انٹیگریشن آف پرسنالٹی میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ لاشعور کو کسی فرد واحد کی میراث ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ اسے نوع انسان کی مشترکہ میراث سمجھتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسانی افعال کو ہم بلحاظ حیات و ممات دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:
حیاتیاتی عمل انسان بغیر تجربہ اور اکتساب کے سیکھ جاتا ہے۔ عمل حین تقاضۂ فطرت، دوسرا عمل تقریب، مصالحت، علاقت، کون آشامی اور احساس برتری کا آئینہ دار ہے۔ ان دونوں اعمال کا تعلق انسانی جبلت سے اور انا اور فوق الانا کا جبلت سے ایک خاص ربط ہے۔ لاشعور کے جس حصے میں انا کی حکومت ہوتی ہے، فرائڈ اسے اڈ کا نام دیتا ہے۔ اڈ کے اس خطے میں احساس انبساط، سلسلہ اندیشیہ، جغرمیٹیکل پروگریشن کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہاں جنسی خیالات سمندر کی لہروں کی طرح ابھرتے ہیں اور اپنا رشتہ بیرونی دنیا سے منسلک کرنے کے لیے ساحل سے یکی بعد دیگرے ٹکراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ان کے توسط سے حقائق کی دنیا سے اپنا رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس خطے سے متصل دوسرا خطہ بھی ہوتا ہے جسے فوق الانا کہتے ہیں۔ اس طرح شعور انا کی اور فوق الانا ذہن انسان میں انضباط، ربط و تسلسل، یکسانی اور توازن برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انا کی انتہا پسندی اس بھیانک روح فرسا طوفان کی مانند ہے جو بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ بیرونی دنیا سے اس کی بے تعلقی اس تالاب کی مانند ہے جس کی موجوں میں اضطراب ہی اضطراب کار فرمائے۔ اڈ کے اسی خطے میں ایسا خطہ بھی ہے جہاں زندگی کی ساری طاقتیں مقید رہتی ہیں۔ اسی مقصد طاقت کا نام لیبڈو ہے۔ کچھ لوگ اسے جنسی قوت کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ فرائڈ اس قوت کو تو جنسی قوت نہیں کہتا، لیکن سارے جنسی رجحانات کا اس سے وابستگی کا اعلان کرتا ہے۔ جستجو مسرت کی باتیں کہہ کر اپنے اس دعوے کو تقویت بخشتا ہے۔ آپ مین بھی اس طاقت کو جنسی توانائی کہتا ہے۔ اس کے خیال میں انسان کے اندر ایک قسم کی بھوک ہے جو صرف جنسی آسودگی چاہتی ہے، لیکن اس طاقت کو جنس سے علیحدہ کر جائے تو پاک لیبڈو بن جاتی ہے۔ انسانی شعور، تجربات و مشاہدات نیز عرفان حقائق کی بنیاد پر پختگی حاصل کرتا ہے۔ شعور کا تعلق خارجی کائنات سے ہے اور لاشعور کا تعلق داخلی کائنات سے ہے۔ شعور و لاشعور کے درمیان کافی اختلاف پر بود ہے۔ لاشعوری قوتیں شعوری قوتوں پر تابڑتوڑ حملے کرتی ہیں مگر اکثر شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ انہی شکستوں سے لاشعوری قوتوں میں ایک طرح کی بے چینی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوتیں بیرونی دنیا سے رشتہ جوڑنے کے لیے اور زیادہ بے قرار ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی شعور و لاشعور کی اس کشمکش میں لاشعوری طاقتیں اپنا بیس بدل کر شعور کی سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے شبہ احتساب کو فریب دے جاتی ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں علامتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علامت نگاری میں بدل اور ارتفاع اور نمائندگی چند ایسی صورتیں ہیں جن کے ذریعے فنکار اپنے دل کی باتیں منظر عام پر لاتا ہے۔ علامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ذاتی، دوسری روایتی۔ روایتی علامتیں وہ علامتیں ہیں جو آسانی سے حدود و تفہیم میں لائی جا سکتی ہیں۔ ان سے معنی اخذ کر لینا کوئی مشکل امر نہیں ہوتا، جیسے گلاب، جام و مینا وغیرہ۔ لیکن وہ علامتیں جن کا تعلق فرد کی ذہنی کیفیت کی ترجمانی کرتی ہے، فرائڈ کہتا ہے علامتیں سیل یک کی طرح ہیں جن کا زیادہ تر حصہ پانی میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ ذاتی علامتوں کو سمجھنے کے لیے شاعر کی ذات، اس کے عادات و اطوار، پسند و ناپسند، اس کے مزاج کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ان چیزوں کا احاطہ کیے بغیر علامتوں کو لفظ و معنی کا روپ دینا جوئے شیل لانے کے مترادف ہے۔ علامتوں کی تقسیم کے متعلق بحث کرتے ہوئے کرامت علی کرامت نے ایک جگہ لکھا ہے، علامت چند الفاظ میں محدود ہونے کے باوجود رمز و ایما کی وجہ سے اپنے دامن میں کافی وسعت رکھتی ہیں۔ یعنی علامت کا استعمال دریا کو کوزے میں سمونے کے مصداق ہے اور ساگر و مینا کی آڑ میں مشاہدہ حق کی گفتگو کے آداب کا متقاضی۔ اس لیے نہ علامت کی وضاحت ممکن ہے اور نہ مختلف قارئین کے ذہن میں اس کے متعلق یکساں رد عمل کی امید کی جا سکتی ہے۔ اضافی تنقید: ریل کی سیٹی ہی کو لیجیے، یہ اسٹیشن پر منتظر نگاہوں کو کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی ہیں تو دوسرے موقع پر سرحد سے گزرتے ہوئے لمحوں کی یاد دلاتی ہے۔
اور کبھی یہی سیٹی رات کی تنہائیوں میں نشتر بن کر چبھنے لگتی ہے اور ماضی کے کئی بیانات واقعہ کی یاد دلا کر آنکھوں کو فوراً اشکبار کر دیتی ہے۔ یہاں موکل ذکر کیفیت کی بنیاد پر سیٹی بحیثیت علامت کے استعمال ہو سکتی ہے۔ رنگین پھولوں کے ارد گرد منڈلاتی ہوئی تتلی اس بات کی طرف اشارہ اور محبوب کی دیانی آنچلوں کی یاد دلانا، ایک تشبیہ۔ ان آنچلوں کی یاد آتے ہی اگر محبوب کی جدائی کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے پھر جائے اور آنکھیں نمحالود ہو جائیں تو یہی تتلی علامت بن جاتی ہے۔ یوں تو ریل کی سیٹی، مہمان کی آمد، تتلی کی رنگینی اور جدائی کے منظر میں کوئی مشترکہ علاقہ نہیں آتا، لیکن شاعر جب اپنے کمال اور رمندی سے دل کے مخفی خیالات کی ترسیل کر کے ان میں ایک ربط پیدا کر دیتا ہے تو اس کی شاعری علامتی ہو جاتی ہے۔ علامتوں کا استعمال کوئی نئی بات نہیں۔ قدیم ایرانی ادب میں عورتوں کی جائے مخصوص کے لیے میر اور دروازہ کا استعمال عام تھا۔ اسی طرح یونانی ادب میں لفظ جہاز عورت کی اور لفظ شولہ جائے مخصوص کی علامت کی حیثیت سے مشتمل تھا۔ اس طرح یورپ کی کئی زبانوں میں دوزخ اور جنت کو علامت کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا۔ جدید قدروں سے دلچسپی رکھنے والے ایک طبقہ پر فرائیڈ کے نظریہ جنسی سے متاثر ہونے کا الزام درست نہیں۔ کلاسیکل ہندوستانی ادب میں اکثر ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ قدیم فنون لطیفہ میں جنس کی بڑی اہمیت تھی۔ کونارک، الور اور اجنتا کی دیواروں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، لیکن آج کل جس انداز سے علامتوں کا استعمال ہو رہا ہے وہ ایک اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی قلم، پنسل، دوات، قطرہ، نقطہ، ہتھوڑی، صندوق، بوتل، مکان، دروازہ، جنگل، جھاڑی، سانپ، مچھلی وغیرہ جنسی علامتوں کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ علامتیں چیزوں کی بدل یا نمائندہ ہوتی ہیں۔ بدل صرف کسی ایک شے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ نمائندگی کا کینوس بہت وسیع ہے۔ نمائندگی ایک خاص طبقہ، مخصوص گروہ یا قوم کی جا سکتی ہے۔ غرض علامتیں مختلف صورتوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بعض علامتیں ایک ساتھ ذاتی بھی ہوتی ہیں اور کائناتی بھی۔ اختر شیرانی کے یہاں سلمیٰ ایک طرف سلمیٰ ہے تو دوسری طرف حسن کی علامت بھی ہے۔ ٹیس کے یہاں گلاب ایک طرف ایک پھول ہے تو دوسری طرف اس کی محبوبہ موڈگونی بھی ہے۔ اسی طرح مینا اس کے بچپن کا ساتھی بھی ہے اور تقریب و علاقت کی علامت بھی ہے۔ علامت نگاری فنکار کو اپنے شعور میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے اظہار کا موقع فراہم کرتی ہے اور زبان و ادب کو نئی جہت سے روشناس کراتی ہے۔ علامت نگاری میں لفظوں کا استعمال اور انتخاب بڑی مہارت کا کام ہے۔ لفظوں کے انتخاب کے بارے میں ایٹس کہتا ہے، ہم اپنے آواز سے پرے پیدا ہونے والے خیالات کی تجسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے الفاظ گلاب اور عورت کے جسم کی طرح نازک اور پیچیدہ نہ ہوں۔ آج کے میکینیکل دور میں علامت نگاری کی مخالفت کے باوجود اس کی افادیت سے اکثر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمل ابھی تک تجرباتی مرحلوں سے گزر رہا ہے۔ یہ عمل کتنا مفید ہے یا کتنا مضر، حتمی طور پر کچھ کہنا عقل مندی کی بات نہیں۔ اس تجربے کے دوران کچھ ایسی باتیں بھی آئی ہیں جو مخرب الادب ہو سکتی ہیں۔ چند ایسے بھی نقوش ابھرتے ہیں جو امید افزا مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک نظم میں بیک وقت کئی علامتیں بھی سمو جا سکتی ہیں، لیکن ان علامتوں میں ایک کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری نظم بے روٹ رہ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی نظم اس کے دشمن میں سرخ بوٹی مرکزی علامت ہے۔ غلیظ آنگن، بادلوں کے سفید سگ وغیرہ تراکیب مرکزی علامت کے تابع ہیں۔ سحر ہوتی تو کسی نے اٹھ کر لہو میں تر ایک سرخ بوٹی بڑی کراہٹ سے آسمان کے غلیظ آنگن میں پھینک دی اور طویل متلی کی جان لیوا سی کیفیت سے نجات پائی، مگر پلک کے غلیظ آنگن میں بادلوں کے سفید سگ اس کے منتظر تھے۔ جھپٹ پڑے اس لہو میں تر گوشت کے لوتڑوں پر
زمین کے لوگوں نے دیر تک یہ لڑائی دیکھی، سفید کتوں کے سرخ جبڑے۔ نظم اسی طرح محمد علوی کی ایک نظم مچھیرہ مرکزی علامت ہے۔ آبی پرندے، سڑی مچھلیاں وغیرہ ضمنی سب آرڈینیٹ حیثیت سے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی طرح محمد علوی بھی مرکزی علامت اور تابع علامتوں میں خاص ربط پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ فضا میں تیرتے آبی پرندے، کنارے پر مچھیرے گندے ننگے۔ فضا میں تیرتے آبی پرندے، کنارے پر مچھیرے گندے ننگے۔ ہوا میں مچھلیاں سٹتی ہوئی سی، ہوا میں مچھلیاں سٹتی ہوئی سی، افق میں کشتیاں گڑتی ہوئی سی، سمندر دور تک گہرا سمندر، کسی تصویر جیسا سارا منظر۔ کچھ علامتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق دیومالا سے ہے۔ قدیم ہندوستانی لٹریچر میں سانپ کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے۔ سانپ کے تصور سے ذہن میں کئی شبہیں ابھرتی ہیں۔ فرائڈ کاپ کی تعبیر بیان کرتے ہوئے سانپ کو جنسی طور سے وابستہ کرتا ہے، جبکہ ینگ کے نزدیک سانپ ابدیت کی نشانی ہے۔ سانپ کا شیطان کی صورت میں ظاہر ہونے کی وجہ سے ہی تخریب کاری اور منافقت کی علامت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ سے منسلک کئی محاورے بھی ہماری زبان میں جگہ بنا چکے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علامتوں کے استعمال میں کافی وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کرامت علی کرامت کے یہاں سانپ زہرناکی کی علامت ہے، جیسا کہ انہوں نے نظم پہاڑوں کا سلسلے میں کہا ہے۔ پہاڑی پر حبر کے ٹکڑے ایسے ہیں جیسے کوئی سانپ ڈس کر کسی جانور کو تھکا ہارا خاموش لیٹا ہوا ہو۔ آج کل علامت نگار شاعر کی حیثیت سے جو شعراء مقبول ہو رہے ہیں، ان میں وزیر اعلیٰ شمس الرحمن فاروقی، احمد عظیم آبادی، مظہر امام، راج نارائن راز، علیم اللہ علی، کمار پاشی، عادل منصوری، صادق، وہاب دانش، ندا فاضلی، منظر انفی، اختر یوسف، حامد کشمیری اور دیگر بہت سارے قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء کی خلاقانہ ذہن کی بدولت علامت نگاری اپنے ادب میں استحکام حاصل کر چکی ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔